کبھی آپ نے یہ سوال سوچا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ کیا زمین ویران تھی؟ کیا انسان سے پہلے کوئی اور مخلوق اس دنیا میں آباد تھی؟ یا کائنات ایک مکمل نظام کے ساتھ پہلے ہی موجود تھی؟ ناظرین، قرآن ہمیں صرف تاریخ نہیں بلکہ سوچنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اگر اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ تھا تو وہ کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، احادیث، اسلامی مفسرین کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں، اور اسی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر لوح محفوظ کو، جس میں قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے گئے۔ اس کے بعد وقت، آسمان، زمین، روشنی، اندھیرا، پانی، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر وجود میں آئے۔ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ایک مکمل کائناتی نظام موجود تھا۔ جب زمین کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف مخلوقات کو بسایا۔ ان مخلوقات میں سب سے اہم جنات ہیں، جن کا ذکر قرآن میں انسان سے پہلے کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو انسان سے پہلے آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا گیا۔ اسلامی مفسرین کے مطابق جنات ہزاروں سال تک زمین پر آباد رہے۔ ان کے قبائل تھے، بستیاں تھیں، اور ان کے پاس طاقت بھی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ نافرمانی، ظلم اور خون ریزی میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق جنات کے درمیان اتنی شدید لڑائیاں ہوئیں کہ زمین فساد سے بھر گئی، اور یہی وہ پس منظر تھا جسے فرشتوں نے دیکھا تھا۔ اسی پس منظر کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے، تو فرشتوں نے سوال کیا، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال کسی اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر تھا، کیونکہ فرشتے پہلے ہی زمین پر جنات کے فساد کو دیکھ چکے تھے۔ ناظرین، اسی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین ویران نہیں تھی، بلکہ ایک تاریخ رکھتی تھی جس میں آزمائش ناکام ہو چکی تھی۔ اسی دور میں ابلیس کا کردار سامنے آتا ہے، جسے اکثر لوگ غلطی سے فرشتہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن صاف بتاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہزاروں سال عبادت کی، یہاں تک کہ اسے فرشتوں کی مجلس میں جگہ مل گئی۔ وہ زمین اور آسمانوں میں گھومتا رہا، عبادت میں مشہور تھا، مگر اس کے دل میں چھپا تکبر اس کی بربادی کا سبب بن گیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابلیس ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا گیا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان جیسے کوئی اور مخلوق بھی موجود تھی؟ اسلام اس سوال کا نامکمل اثبات کرتا ہے اور نامکمل انکار، بلکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایسی مخلوقات بھی پیدا کرتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ امام رازی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ ممکن ہے حضرت آدم سے پہلے بھی زمین پر مختلف مخلوقات آئی ہوں، مگر واضح اور باقاعدہ انسان جنہیں عقل، شعور، زبان و شریعت دی گئی ہو، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہوئی ہے۔ اس لیے اسلام قیاس آرائی سے منع کرتا ہے اور وحی کو واحد مستند ذریعہ مانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق دراصل ایک نئے دور کا آغاز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ چیز عطا کی گئی جو نہ جنات کے پاس تھی اور نہ ہی فرشتوں کے پاس، وہ تھا علم۔ اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، عقل عطا کی، شعور دیا اور اپنی روح میں سے پھونک کر اسے ایک خاص مقام دیا۔ یہی وجہ تھی کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اب زمین پر طاقت نہیں بلکہ ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنے والی مخلوق آنے والی تھی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد زمین پر نبوت کا آغاز ہوا۔ حلال اور حرام کا تصور آیا، اچھائی اور برائی کے درمیان واضح فرق پیدا ہوا، اور انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے یا شیطان کے بہکاوے میں آ جائے۔
جنات طاقتور ضرور تھے مگر ان کے پاس الہی ہدایت کا وہ نظام نہیں تھا جو انسان کو دیا گیا۔ انسان کمزور ہونے کے باوجود علم اور وحی کی وجہ سے اشرف المخلوقات قرار پایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کا وجود ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی تخلیق انسان تک محدود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ ناظرین، جب ہم سائنس کے مطابق کائنات کی ابتدا کو دیکھتے ہیں تو سب سے معروف نظریہ بگ بینگ تھیوری سامنے آتا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے پوری کائنات ایک نہایت ہی چھوٹے، انتہائی گرم اور انتہائی کثیف نقطے میں سمٹی ہوئی تھی۔ پھر ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں وقت، جگہ، مادہ اور توانائی وجود میں آئی اور کائنات پھیلنا شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سائنسی تصور قرآن مجید کے بیان سے ٹکراتا نہیں بلکہ اس سے غیر معمولی حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے یہ حقیقت بیان کر چکا تھا کہ آسمان اور زمین ابتدا میں ایک تھے، پھر انہیں جدا کیا گیا۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ یہ آیت براہ راست کسی سائنسی اصطلاح کا ذکر نہیں کرتی مگر جو تصور پیش کرتی ہے وہ بالکل وہی ہے جو آج بگ بینگ تھیوری بیان کرتی ہے، یعنی کائنات کا ایک نقطے سے آغاز اور پھر اس کا پھیلاؤ۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے جسے ایکسپینشن آف یونیورس کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو قوت کے ساتھ بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ یہ بات اس دور میں کہنا ممکن نہیں تھا جب نہ دوربینیں تھیں اور نہ ہی کوئی اور سائنسی آلات، اور آج جدید سائنس اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بگ بینگ تھیوری یہ نہیں بتاتی کہ وہ دھماکہ ہوا کیوں تھا، کس نے کیا، بلکہ صرف یہ بیان کرتی ہے کہ کائنات پھیلی کیسے۔ اسلام اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ایک خالق ہے جس نے ایک خاص وقت پر تخلیق کا آغاز فرمایا۔ یوں سائنس ہمیں کیسے بتاتی ہے اور قرآن ہمیں کیوں سمجھاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی بگ بینگ تھیوری کا ثبوت ہے کہ کائنات ازلی نہیں بلکہ اس کا ایک آغاز ہے، اور یہی بات اسلام بھی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز حادثہ ہے، یعنی پیدا کی گئی ہے۔ جب سائنس یہ مان لیتی ہے کہ وقت اور جگہ کا آغاز ہوا تو یہ تصور خود بخود ایک آغاز کرنے والے خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے اسلام اللہ کہتا ہے۔ ناظرین، جدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے، جبکہ جدید انسان یعنی ہومو اسپیشیز کو وجود میں آئے زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 لاکھ سال ہوئے ہیں۔ اس طویل فرق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے زمین پر طویل عرصے تک دیگر مخلوقات اور نظام موجود رہا ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر مختلف ادوار گزرے ہیں جن میں ڈائناسورز، قدیم جانور اور ایسی مخلوقات شامل تھیں جو آج مکمل طور پر ناپید یعنی ختم ہو چکی ہیں۔ جیولوجی کے مطابق زمین کئی مرتبہ بڑی تباہیوں سے گزری جنہیں میس ایکسٹنکشن کہا جاتا ہے، جہاں طاقتور مخلوقات بھی مٹ گئیں۔ یہ حقیقت حیرت انگیز طور پر اسلامی تصور سے ملتی جلتی ہے، جہاں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایسی قوموں اور مخلوقات کو ختم کر دیتا ہے جو اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہیں۔ سائنس اس بات کو بھی تصدیق کرتی ہے کہ انسان کا جسم زمین کے عناصر سے بنایا گیا ہے۔ جدید کیمسٹری کے مطابق انسانی جسم میں موجود عناصر جیسے کاربن، آکسیجن، کیلشیم اور آئرن سب مٹی اور زمین میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن 1400 سال پہلے ہی یہ حقیقت بیان کر چکا تھا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس طرح سائنس اور قرآن ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے بلکہ ایک ہی حقیقت کو مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم سے پہلے دنیا کا وجود ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی تخلیق انسان تک موجود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ زمین پر ہم سے پہلے بھی مخلوقات آئیں، بسیں، آزمائی گئیں اور پھر ختم ہو گئیں۔ جنات کی طاقت، ابلیس کی عبادت اور فرشتوں کا مشاہدہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صرف طاقت یا عبادت کافی نہیں بلکہ اصل کامیابی عاجزی، اطاعت اور ہدایت میں ہے۔
یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔